الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في المقام العاقل وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے یہ حاضری ہوئی ہے. گزشتہ 2 جمعہ سے شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم اور اس کی مہربانی سے اللہ نے اپنے گھر کا دیدار کرنے کے لیے اپنے گھر کے پاس بلوایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس شہر میں مسجد نبوی میں حاضری کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا. ابھی 8 دن پہلے کی بات ہے، گزشتہ جمعہ مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اس سے پہلے کا جمعہ کعبۃ اللہ کے پاس جمعہ پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا. جب اتنا سفر ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ذہن کے اندر کوئی اور بات نہیں ہوتی. جو سفر گزرا ہے، جو مقدس مقامات کا زیارت کر کے آئے ہیں، ذہن کے اندر اسی کے تعلق سے کچھ باتیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر بھی یہی بات ہو کہ بھی سفر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ہو جائیں. تو اللہ کے گھر کی عظمت اور اس کی بڑائی کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کر دی. دنیا کے اندر ایک مذہب اسلام ہی ہے جس کا کوئی ایک سینٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. اسلام کے علاوہ دنیا میں بہت سارے مذہبوں کے ماننے والے ہیں. عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور بدھسٹ ہیں، اور اسی طرح دوسری بہت سارے قومیں ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے مذہبوں کو مانتے ہیں. لیکن کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے پاس ساری دنیا کے لوگوں کے جمع ہونے کا کوئی ایک سینٹر کسی مذہب والے کے پاس بھی نہیں ہے. عیسائیوں کے پاس بھی نہیں ہے، یہودیوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور دوسری ہمارے اس ملک کے اندر جو قومیں بستی ہیں غیر مسلموں کی، ان کے پاس بھی ایسا کوئی سینٹر پوزیشن نہیں ہے، سینٹر چیز نہیں ہے جس کے پاس اس مذہب کے ماننے والے ساری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں. ایسا سوائے مذہب اسلام کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت اسلام کے ماننے والوں کو دی اور کہا کہ بھئی ایک تمہارا سینٹر پوزیشن ہونی چاہیے جس کی طرف چاروں طرف سے لوگ کھینچے چلے آ گیا. ایک آدمی اگر کوئی یہ سوچے کہ میں ساری دنیا کے انسانوں سے ملنا چاہتا ہوں، ساری دنیا کے انسان، امریکہ بھی ہو، یورپ بھی ہو، آسٹریلیا بھی ہو، افغانستان بھی ہو، بنگلہ دیش بھی ہو، سری لنکا بھی ہو، ساری دنیا کے انسان سے اگر میں ملنا چاہوں تو دنیا کے اندر ایک جگہ ہے جہاں ساری دنیا کے انسان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، وہ ہے شہر مکہ. شہر مکہ کے علاوہ ساری دنیا کے
یہ مکہ اور مدینے کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ آپ ایک مرتبہ شہر مکہ میں جائیں گے، آپ کو ساری دنیا کے انسان آپ کو ملیں گے، کالے بھی ملیں گے، گورے بھی ملیں گے، عرب بھی ملیں گے، عجب بھی ملیں گے، انگلش میں بات کرنے والے ملیں گے، عربی میں بات کرنے والے گے۔ دنیا میں جتنی زبانیں پائی جاتی ہیں، ہر زبان میں بات کرنے والا انسان آپ کو شہر مکہ میں ملے گا۔ یہ بچے گزربار ساری دنیا کے اندر یہ ایک ہی مقام ہے جہاں ساری دنیا کے انسان ملتے ہیں اور سب سے ملنے کا اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رکھا ہے۔ کوئی بھی زبان آپ کو وہاں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسا نظام بنایا؟ یہ شہر مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ساری دنیا کے کسی بھی شہر کے اندر یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ فضیلتیں الگ ہیں، شہر مکہ کی فضیلت الگ ہے، مدینے کی فضیلت الگ ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، جو ساری دنیا کے مذہبوں سے مختلف ہر انسان جسے سمجھ سکتا ہے، وہ یہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مکہ، شہر مکہ میں یہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہاں انسان کو ہر مذہب کا ماننے والا ملتا ہے۔ ایک ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے، پڑوس کے ملک کا ڈرائیور تھا، مسجد عائشہ میں جا رہے تھے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ شہر مکہ میں انٹر ہونے کے 8 دروازے ہیں، یعنی 8 راستے ہیں جس کے ذریعے سے دنیا کے مختلف لوگ الگ الگ راستوں سے کعبۃ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ شہر مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس پہنچنے کے 8 راستے، 8 راستے۔ ایک راستے سے روزانہ 40,000 آدمی مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ 8 راستے ہیں کعبۃ اللہ کے، ایک راستے سے ایک دن میں 40,000 آدمی داخل ہوتے ہیں۔ آج 40 آئے تو پھر کل 40 آدمی، پھر پرسوں 40,000 آدمی۔ تو 8 راستوں سے ایک راستے سے 40,000 آدمی، تو پورا ٹوٹل ہو گیا 3,20,000 آدمی روزانہ 3,20,000 آدمی شہر مکہ میں اور کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں، شہر مکہ میں کوئی ایک گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جس کے اندر کوئی نیا قافلہ مکے میں داخل نہ ہو رہا ہو۔ ہر راستے سے کوئی نہ کوئی بس، ہر 15-20 منٹ پر آدھے گھنٹے میں ایک نیا قافلہ آپ کو آئے گا، بلڈنگ میں اترے گا، وہ نیا قافلہ انہیں کی نیت سے آ رہا ہے۔ اللہ نے یہ عجیب کشش رکھ دی ہے شہر مکہ میں، اللہ نے یہ عجیب کشش رکھ دی ہے اپنے گھر بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں۔ دنیا کا کسی مذہب کے پاس ایسا کوئی سینٹرل پوزیشن نہیں ہے جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرے کہ ساری دنیا کے انسان ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی مذہبی مقام ایسا نہیں ہے، نہ ہندوؤں کے پاس، نہ یہودیوں کے پاس، نہ نصرانیوں کے پاس، نہ مجوسیوں کے پاس، نہ بدھسٹوں کے پاس، نہ سکھوں کے پاس۔ ساری دنیا کے انسان روزانہ اتنی تعداد میں ایک گھر کی طرف آ رہے ہوں، ایسی شان ساری دنیا میں نہیں۔ اللہ نے اپنے گھر کا یہ مقام ہے، اور یہ بڑی عجیب بات اللہ نے رکھی۔ دنیا کے اندر لوگ سفر کرتے ہیں، اس وجہ سے سفر کرتے ہیں کہ بھی تاکہ آدمی کو مائنڈ فری ہو جائے، تھوڑا اپنے کاروبار سے ریلیکس ملے، سکون ملے، کچھ تفریح ہو جائے، اس لیے آدمی جاتا ہے سفر کرنے کے لیے۔ آدمی کوئی اوٹی چلا گیا، میسور چلا گیا، اور زیادہ پیسے والے امریکہ چلے گئے، سوئٹزرلینڈ چلے گئے، سنگاپور چلے گئے۔ اب یہ لوگ ان مقامات پہ جاتے ہیں تو اپنے پیسے خرچ کرنے جاتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں، لیکن یہاں جب جاتا ہے انسان تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کچھ اچھی چیزیں ہیں، برف پڑتا ہے، ٹھنڈی زیادہ رہتی ہے،
خوشی ملتی ہے، لوگ جاتے ہیں۔ اچھے گارڈن کی طرف جانا یہ تو کامن بات ہے، سب انسان جاتا ہے۔ ٹھنڈی جگہ پہ جانا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تھوڑا سا سمر شروع ہوتا ہے، لوگ اوٹی کو چلے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ نہیں، وہاں تھوڑا ٹھنڈی رہتی ہے، موسم بڑا خوش مزاج ہوتا ہے، اس لیے لوگ جاتے ہیں۔ جہاں گارڈن ہو، جہاں باغات ہو، جہاں پانی ہو، جہاں ٹھنڈی ہو، ایسی جگہ پر دنیا کے لوگ سفر کر کے جاتے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن شہر مکہ میں ان میں سے کوئی چیز نہیں، شہر مکہ میں ان میں سے کوئی چیز نہیں، پھر لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ ٹھنڈی نہیں ہے، اوٹی کی طرح ٹھنڈ اور اوس وہاں برستی نہیں ہے۔ آج بھی جب ہم مکے سے آئے ہیں تو 42 ڈگری کی گرمی وہاں موجود تھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو یہاں کا ٹھنڈا موسم ہے، اس میں تو گرمی اور بڑھتی ہے۔ لوگ راستے میں اپنی آنکھیں کھولنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی وہاں جو ہے گرمی ہوتی ہے۔ بھئی مکے میں نہ تو سردی ہے، لوگ روٹی جاتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، موسم ٹھنڈا ہے۔ یہاں تو مکے میں ٹھنڈ نہیں ہے، نہ بارش ہوتی ہے، کبھی سال میں ایک مرتبہ بارش ہوتی ہے تو غنیمت ہے۔ بارشیں نہیں ہوتی، ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلتی، شدت کی گرمی ہوتی، کوئی دنیا کا انسان گرم جگہ پہ جانا پسند نہیں کرتا، کوئی دنیا کا انسان گرم جگہ پہ جانا پسند نہیں کرتا، ہر انسان ٹھنڈی جگہ پہ جانا پسند کرتا ہے۔ لیکن مکے میں لوگ دیوانہ وار روزانہ 3 لاکھ سے زیادہ کا مجمع روزانہ دنیا کے کونے کونے سے آ رہا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ شہر مکہ ٹھنڈی جگہ نہیں ہے، یہ تو گرم جگہ ہے۔ معمولی اوقات میں 42-45 ڈگری سیلسیس کے حساب سے گرمی برستی ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں۔ باغات کا نام و نشان، کوئی گارڈن نہیں ہے مکے میں، کوئی پارک نہیں ہے مکے میں۔ چلو بھی جائیں گے، پارک کے نیچے بیٹھیں گے، ٹھنڈی ہوائیں لیں گے، درخت کے نیچے بیٹھیں گے، اچھا خوشنما منظر دیکھیں گے۔ کوئی گارڈن بچے نہیں، کوئی باغات بچے نہیں، زمین ایسی نہیں ہے جس کے اوپر درخت اگایا جا سکے، بنجر زمین ہے جس کے اوپر کوئی درخت اگتا نہیں ہے۔ بارشیں نہیں ہوتی، گرمی شدت کی، تو درخت کہاں سے اگے گی؟ تو شہر مکہ میں نہ ٹھنڈی ہے، نہ باغات ہے، نہ کوئی گارڈن ہے، اور نہ ہی کوئی خوشنما منظر ہے۔ اب لوگ تاج محل دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، بھئی بڑا خوبصورت تاج محل ہے، ایسی عمارت دنیا میں اور کہیں نہیں۔ تاج محل کے بارے میں دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے تاج محل۔ دنیا سے لوگ آتے ہیں اس کے دیدار کے لیے، امریکہ سے بھی آتے ہیں، انگلینڈ سے آتے ہیں، آسٹریلیا سے آتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں تاج محل کو دیکھنے کے لیے کہ یہ دنیا کا کوئی عجوبہ ہے۔ آگرہ میں آ جاتے ہیں کچھ لوگ، یہ ایک ٹورسٹ پلیس ہے جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں۔ اب مکے کے اندر ایسی کوئی پلیس جسے دیکھنے کا شوق ہو، تاج محل کی طرح خوبصورت ہو۔ اب یہ ایک کعبہ ہے، کعبہ کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ اٹریکشن چیز نہیں ہے، اللہ نے ایک 4 دیواری کا گھر ہے جسے پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ آج کل وہ غلاف ڈالا جاتا ہے، پہلے تو غلاف بھی معمولی ہوتا تھا، اب وہ دروازہ بھی جو ہے وہ سونے کا بنایا ہے، یہ تو سونی حکومت نے بنایا ہے، ورنہ اس سے پہلے کعبے کا دروازہ بھی سونا نہیں تھا، سونے کا نہیں تھا۔ اور اس کے اوپر جو غلاف ڈالا جاتا ہے، غلاف کے اوپر چند آیتیں قرآن کریم کی لکھی جاتی ہے، وہ سونے کی تاروں سے لکھی جاتی ہے، لیکن پہلے بھی یہ بھی نہیں تھا، پہلے یہ بھی نہیں تھا۔ اب ذرا اور پیچھے ہم چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر ایسی جگہ بنایا جہاں لوگوں کے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، جبرائیل ساتھ میں لے کر آئے اور کہا دیکھو یہاں اللہ کا گھر تعمیر کر رہا ہے۔ جگہ کیسی ہے؟ ایسی جگہ تعمیر ہوتا جہاں لوگوں کے آنے میں آسانی ہو، راستہ ایزی سے طے ہوتا ہو،
تشریح فرمائی کہ یہاں اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر تعمیر کی، اب جب یہ گھر تعمیر ہو گیا، آس پاس کوئی آدمی نہیں، انسانی زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں کہ انسان وہاں زندگی گزارے۔ کہیں پانی ہوتا ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں، کہیں آب و ہوا ہوتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں، کہیں فصل اچھی اگنے والی زمین ملتی ہے لوگ چلے آتے ہیں۔ یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، پہاڑوں کے درمیان میں ایک ایسی جگہ جہاں چاروں طرف سے لوگوں کے آنے میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، ایسی جگہ چاروں طرف پہاڑ۔ آج بھی آپ شہر مکہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے، آپ دیکھیں گے تو چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ اب تو بہت سارے پہاڑوں کو توڑ کر راستے بنائے، ورنہ چاروں طرف سے یہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک علاقہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا کہ آپ میرا گھر یہاں بنائیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، تیار ہو گیا تھا، پتھر تھا، معمولی پتھر، کوئی الگ سے آسمانوں سے اتارا ہوا پتھر نہیں تھا، ایک حجر اسود ہے جو جنت سے اتارا گیا ہے۔ باقی جو چاروں طرف دیواریں بنائی گئی ہیں وہ ایک پتھر ہے، معمولی پتھر، شہر مکہ کے ایک پہاڑ سے نکلا ہوا پتھر ہے۔ شہر مکہ میں ایک پہاڑ ہے جبل کعبہ، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور اسے نام رکھا گیا کعبہ، کعبے کا پہاڑ، یعنی اس پہاڑ سے پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کر کعبے کی تعمیر کی۔ تو یہاں کوئی چیز نہیں آئی، چاروں طرف سے پتھر بن گئے، تھوڑی سی جگہ خالی رہ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو پر کرنے کے لیے حجر اسود کو جنت سے اتارا اور کہا کہ یہ کونے میں اسے فٹ کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب آپ دعوت دو لوگوں کو، اعلان کرو کہ لوگ میرے گھر کی طرف آئیں، میرے گھر کا طواف کریں، حج کے لیے آئیں، میرے گھر کے پاس آئیں، یہاں میری عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ یہاں تو کوئی انسان ہی نہیں، دعوت کسے دوں، آواز کسے دوں، پکاروں کسے، یہاں تو میری آواز سننے والا کوئی نہیں، ایک میں ہوں، ایک میرا بچہ اسماعیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَعَظِّمْ فِي النَّاسِ، لوگوں نے اعلان کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ کوئی سوشل میڈیا نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی فیس بک نہیں کہ بھائی چلو یہاں میسج ٹائپ کیا ساری دنیا کے اندر فارورڈ کر دیا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ اعلان کریں۔ حضرت ابراہیم نے صدا لگائی لوگوں سے کہ اے لوگوں یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اب تم چلے ہو اللہ کی محبت میں اور اس کے گھر کے طواف کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے کانوں تک یہ بات ڈال دی، پہنچا دی، ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچوں نے سنا، عالم ارواح میں رہنے والے انسانوں کی روحوں نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ساری دنیا میں جتنے انسان تھے، عالم ارواح میں جتنے تھے، قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، سارے انسانوں کے کانوں تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچا دی گئی۔ اب لوگ چلے آ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کو کوئی ایسی چیز وہاں نہیں ہے جس کی بنیاد پر انسان سفر کر کے جا سکے، کوئی چیز نہیں، نہ کوئی گارڈن ہے، نہ کوئی باغیچہ ہے، نہ کوئی وہاں ٹھنڈی برستی ہے، اور نہ ہی دیکھنے کے لیے کوئی خوشنما چیز ہے۔ ایک 4 دیواری کا گھر ہے، بس 3 پتھروں سے بنایا ہوا، ایک چھت اس کے اوپر لگا دی گئی، ایک پرنالا اسے لگا دیا گیا کہ بارش کا پانی اس پرنالے سے نیچے گرے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ باقی رہی بات یہ کعبے کا غلاف، یہ تو ہر سال بدل دیا جاتا ہے، اس کی تو کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ تو ہر سال بدلتا
ہوا ایک درد ہے۔ اللہ نے ایمان والے کے دل میں کعبۃ اللہ سے ایک عجیب کشش رکھی ہے، ایک عجیب کشش رکھی ہے۔ ہر ایمان والے کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے، ہر ایمان والے کے دل میں وہاں پہنچنے کی خواہش اور تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رکھ دی ہے کہ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہونے کے باوجود انسان روزانہ سفر کرتا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا روزانہ 3,20,000 آدمی کعبۃ اللہ کے پاس ہر روز داخل ہوتے ہیں، ایک طرف سے آتے ہیں دوسری طرف سے نکلتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں جاتے ہیں، لیکن آنے والوں کی تعداد 3,20,000 روزانہ کعبۃ اللہ کے پاس نئے جو لوگ آتے ہیں ان کی تعداد ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو اتنی عزت، اتنی شرف، اتنی بزرگی اور اتنی کشش ایک ایمان والے کے دل کے اندر لگا دی ہے۔ اب یہ کعبۃ اللہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر ایمان والے کے دل میں وہاں پہنچنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، آدمی سفر وہاں کرتا ہے جہاں وہ اپنی مرضی سے عیش کرے۔ جب بھی کہیں آدمی اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے، تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، ٹورسٹ کے طور پر جانا پسند کرتا ہے تو آدمی کیا سوچتا ہے؟ میں فری بن جاؤں، پورے طور سے ٹوٹل فری، کھانے میں آزاد، کپڑے پہننے میں آزاد، میری مرضی، میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، جہاں چاہوں گا پھروں گا، جو چاہے کروں گا۔ آدمی گھر کے باہر جب ٹورسٹ کے لیے نکلتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں پورے طور سے فری ہو جاؤں، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، انگلی اٹھانے والا نہ ہو، یہ کرو یہ نہ کرو ایسا کہنے والا نہ ہو، ایسی جگہ، اور اس لیے آدمی سفر کرتا ہے۔ لیکن مکے کی طرف اگر کوئی جانا چاہے، اللہ نے کہا کنڈیشنز ہے، کنڈیشنز، اور ایسے سخت کنڈیشن ہے کہ اگر ان کنڈیشنوں کو سوچے تو عام انسان وہ سفر کرنا کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کی طرف آئے، پہلا کنڈیشن تم اپنی پسند کا لباس نکالو، کپڑے اتارو، یہ عربی گھومنے کے لیے جانے کی جگہ تو آدمی اپنی مرضی سے چلے نا، آزادانہ زندگی ملے۔ لیکن یہاں اللہ کیا کرا؟ میرے گھر کی طرف آئے، میرے طرف آؤ، میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آؤ۔ سب سے پہلا کنڈیشن تمہاری ذات، تمہاری حیثیت، تمہارے کپڑے، تمہارا پوزیشن، اسے ختم کرو۔ سلے ہوئے کپڑے نکال دیے گئے، ریمنڈس کی پینٹ نکال دی گئی، اوسین کا شرٹ نکال دیا گیا، قیمتی جوتے نکال دیے گئے، ہوائی چپل پہنو، ہوائی پنجہ جو ہے انسان کا پنجہ، اوپر جو انگوٹھے کے اوپر تھوڑا حصے میں جو ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے، احرام کی حالت میں اس ہڈی کو کھلی رکھنا ضروری ہے۔ تو گویا اللہ نے کہا کہ جوتا نہیں پہن سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اب پیر بھی ننگے ہیں، ہوائی چپل لو تو بس ایسے ہی پیروں کی گرمی سے بچانے کے لیے رکھا، ورنہ آسان میں تو اللہ چاہتے تھے کہ ننگے پیر آ جاؤ تو ہمارے پاس۔ اب کپڑے نکال دیے گئے، کنڈیشن، اب جوتے نکال دیے گئے۔ اب ایک مرتبہ انسان نیت کر لیا عمرے کی، فلائٹ میں بیٹھ گئے، عمرے کی نیت کر لیا۔ اب عام طور سے آدمی دنیا کا کہیں بھی سفر کرتا ہے تو بن ٹھن کے جاتا ہے، خوشبو استعمال کرتا ہے، اسپرے قیمتی یوز کرتا ہے، اپنے بالوں کو بناؤ سنگار کرتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے اب تم نے احرام باندھ دیا، کپڑے نکال دیے، جوتے نکال دیے، اب خبردار تم اپنے بالوں پر کنگھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ احرام کی حالت میں بال جھڑنے سے منع کیا گیا۔ کنگا کریں گے تو بال جھڑیں گے، اور یہ بال کا جھڑنا احرام کی حالت میں مناسب نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ نے کہا احرام باندھ لیا، آپ کنگھی کر کے اپنے بالوں کو سیٹ اپ نہیں کر سکتے، بالوں کو درست نہیں کر سکتے۔ دو چادریں اللہ نے ڈال دی جسم پہ، اور بتائیں یہ حالت لے کر میرے پاس آ، اتنے کنڈیشن، اور یوں کا خوشبو استعمال نہیں کر سکتے،
کوئی اسپرے نہیں کر سکتے اور کوئی سینٹ یوز نہیں کر سکتے. جنت الفردوس کا سینٹ ہے، بڑا اچھا ہے، اللہ کے گھر کے پاس جا رہا ہوں لگا لوں، نہیں لگا سکتے. خوشبو کا استعمال کرنا منع ہو گیا. اب اسی طرح سر میں کوئی جو نکل آئی اسے نہیں مار سکتے. ہاتھ سے لگڑ کر اپنے جسم کا میل نہیں نکال سکتے. غسل اگر کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو شام کو خوشبودار یوز نہیں کر سکتے. صابن جس کے اندر خوشبو پائی جاتی ہے ایسا یوز نہیں کر سکتے. اتنے سارے کنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیے ہیں کہ عام طور سے جب انسان ان کنڈیشنوں کو سنے گا تو دنیا کا کوئی بھی آدمی اللہ کے گھر کی طرف نہیں جانا چاہتی ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ ہماری تو عقل یہ کہتی ہے کہ اتنے کنڈیشنز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیے ہیں کہ اتنے کنڈیشنوں کو سننے کے بعد دنیا کا کوئی بھی آدمی اللہ کی گھر کی طرف نہ جائے گا. یہی تو کہتی ہے ہماری عقل یہی کہتی ہے کہ اتنے کنڈیشنوں کے ساتھ دنیا کا کوئی انسان سفر نہیں کرے گا. لیکن لوگ کر رہے ہیں اور اتنا کر رہے ہیں کہ ساری دنیا میں کوئی اور شہر ایسا نہیں ہے جس کی طرف اتنے لوگ روزانہ سفر کر کے جا رہے ہیں. کیا عجیب کشش اللہ نے رکھ دی ہے. کنڈیشن لگانے کے باوجود لوگ آ رہے ہیں، کنڈیشن لگانے کے بعد بھی لوگ آ رہے ہیں. بال بکھرے ہوئے، جسم میلا کچیلا، پیروں میں قیمتی جوتے نکال دیے، دو چادریں اوڑھ لی، اللہ کے گھر کے پاس چلتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف ایک مرتبہ عمرہ ہو جانے کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننے کے ساتھ بھی طواف کیا جا سکتا تھا. لیکن اب بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے، عمرہ کرنے والے آنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی حکومت نے یہ پابندی لگا دی کہ جو احرام کی حالت میں رہے گا وہ کعبے کے سامنے سے طواف کرے گا، اور جس کے پاس احرام نہیں ہوگا سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے اسے کعبے کا طواف کرنے کا موقع تو دیا جائے گا لیکن وہ قریب سے نہیں کرے گا، فرسٹ فلور کے اوپر سے کرے گا. اللہ نے شاید، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، حکومت کیا کرے گی؟ فیصلے تو اللہ کے گھر کے اللہ کرتا ہے. اللہ کے گھر کے فیصلے تو اللہ کرتا ہے. اللہ نے شاید چاہا کہ میرے گھر کے پاس وہ لوگ رہے جو دیوانگی کی حالت ہو، دیوانگی، جن کے ان کا اپنا اسٹائل کے کپڑے نہ ہو، ان کی پینٹ نہ ہو، شرٹ نہ ہو، اور ان کا الگ لباس نہ ہو، جوتے نہ ہو. کنڈیشن ہے، گیٹ کے اوپر باقاعدہ وہاں پولیس کھڑی رہتی ہے. جو احرام کی حالت میں ہے اسے اندر لیتے، جو احرام کی حالت میں نہیں اسے دوسرا راستہ بتاتے، وہاں سے جاؤ، فرسٹ فلور میں جا کر طواف کرو. یہ فیصلے تو حکومت کی طرف سے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ساری حکمتیں اللہ کی مرضی، اللہ کر رہا ہے. اپنے گھر کا مالک تو اللہ ہے. اللہ نے یہ قانون لگا دیا حکومت کے ذریعے سے کہ میرے گھر کے قریب وہ رہیں گے جو اپنی حیثیت کو ختم کر کے ایک غلام کی حیثیت سے میرے گھر کے پاس آتے ہیں. دوستو یہ کشش ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے اس گھر کے اندر ایک میگنیٹک پاور رکھا ہے. میگنیٹک پاور، جیسے میگنیٹ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، میگنیٹ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح یہ کعبۃ اللہ ہے. اللہ نے اس کے اندر ایک میگنیٹک پاور ایمان والوں کے لیے رکھا ہے کہ جس کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ سے تھوڑی محبت ہوگی، اس کا دل چاہے گا کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا طواف کروں. دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھکتی نہیں اللہ کے گھر کو. طواف کرتے ہوئے انسان تھکتا نہیں ہے. بوڑھے سے بوڑھے انسان خواہش ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان کا جسم کمزور ہے. ایک دو طوافیں کرنے کے بعد آدمی تھک جاتا ہے، لیکن تھکنے کے بعد بھی انسان سوچتا ہے کہ اور تھوڑی طاقت ہوتی تو میں ایک اور طواف کر لیتا. یعنی خواہش تو باقی ہے. اور جب انسان وہاں 8
8-10 دن شہر مکہ میں گزارتا ہے، واپس چلا آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہاں بھائی ایک بار آگے بہت واقع ہوگا، کتنے کنڈیشن آیا کعبۃ اللہ کے پاس آنے واسطے، ایک بار آگا اس کے بعد وہ نہیں آتا، ایسا بولنے والا میرے خیال سے ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ بھائی اب بس ہو گیا، بھائی اب نہیں آؤں گا میں۔ بوڑھے سے بوڑھا انسان ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، جتنے دن وہاں ٹور آپریٹر نے رکھا وہاں رکھے، اس کے بعد واپس جاتا ہے۔ تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ایک اور موقع اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے دے۔ میں اپنی بڑائی تو بیان نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں، آج سے 7 سال پہلے عمرے کے لیے گیا تھا، اس سے پہلے اللہ نے حج کے لیے بلایا تھا۔ حج کے لیے جب واپس آئے تھے تو دل میں تڑپ تھی کہ پھر دوبارہ اللہ کے گھر کے پاس آئیں گے۔ پھر 7 سال پہلے میں اپنی بیوی اور اپنے والدہ کے ساتھ گیا تھا، جب واپس آیا تو تبھی سے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ مجھے پھر آنا ہے۔ تو 7 سال کی کوششوں کے بعد ہم نے اتنی رقم اور اتنی تیاری کری کہ بھائی پھر اللہ کے گھر کے پاس ابھی جانا ہے۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ اللہ نے اس گھر کے اندر ایک طرح کی ایمان والوں کے لیے ایک میگنیٹک پاور رکھا ہے۔ اب 7 سال کے بعد اب اللہ نے توفیق دی، اب جب واپس آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی بس ہو گیا اب ختم، آئندہ کبھی نہیں آئے گا، ایسا نہیں۔ جب واپس آ رہے تو یہی دعا مانگ کر آ رہے کہ اللہ یہ موقع تو تم نے دے دیا، لیکن یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر نہ ہو، تو ہماری زندگی میں اور موقع ایسے ہمیں دے دے کہ ہم تیرے گھر کے پاس چلے جائیں۔ یہ ہر عمرہ کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے، ہر حج کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ عجیب تاثیر اپنے گھر کے اندر رکھی ہے۔ لوگ بے جان اور بے لگام باتیں کرتے ہیں کہ باتیں کرتے ہیں کعبۃ اللہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، معمولی گھر ہے، اللہ نے اس کے اندر ایک عجیب چیز رکھی ہے، کوئی چیز ایسی اٹیچن ایسا کہ کوئی پرندہ نہیں جا سکتا، ایسا نہیں۔ روزانہ پرندے کعبے کی چھت پر سے گزرتے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے، اثر اور مغرب کے درمیان میں پرندوں کا ایک بڑا بڑا چھتا آتا ہے اور وہ کعبے کے چاروں طرف جو ہے وہ طواف بھی کرتے ہیں، کعبے کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایروپلین اوپر سے نہیں گزرے گا، یہ سب بناوٹی باتیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ پرندہ نہ گزرے، ہیلی کاپٹر نہ جائے، پلین نہ جائے، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، ورنہ سب چیزیں جاتی ہیں۔ عام گھر کی طرح ایک 4 دیواری کا گھر ہے، لیکن کشش جو ہوتی ہے وہ ایمان والے کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ کشش ان لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہوں نے پہلے ہی اس گھر کا دیدار کر لیا ہو۔ بھائی بریانی کا نام سنتے ہی منہ میں پانی کسے آئے گا؟ جس نے پہلے بریانی کھا چکا ہو۔ اب جسے بریانی کا ٹیسٹ ہی معلوم نہیں، زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے بریانی کا نام سنا تو اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں بریانی کہتے کسے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کا طواف، کعبے کی طرف جانا، کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اس کا دیدار کرنا، اس کا طواف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبت کرنے والے بندوں کے لیے ایک مقام بنا دیا۔ دنیا میں کوئی ایمان والا اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، محبت تو کرتا ہے، عبادت تو اللہ کی کرتا ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتا اللہ کو۔ جب محبت بڑھتی ہے اللہ سے تو ایمان والے کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بات کروں میرے اللہ سے، میں ملاقات کروں میرے پروردگار سے، میں دیدار کروں اپنے اللہ کا۔ چونکہ یہ دنیا میں ممکن نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چاہنے والے بندوں کے دلوں کی تسلی کے لیے مکہ المکرمہ میں اپنے نام کا ایک گھر بنا دیا اور کہا کہ یہ گھر کی طرف آ جاؤ، اسے دیکھ لو۔ حالانکہ اس میں اللہ نہیں ہے، اللہ کا گھر مطلب یہ نہیں کہ اس میں اللہ رہتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک زمانہ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کریں گے، یعنی قیامت لانے کا زمانہ جب قریب آ جائے گا تو یہ کعبہ ڈھا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا،
جب کعبہ نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا، اور جب حج نہیں ہوگا دنیا میں کوئی انسان اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، لیکن وہ حالت آنے سے پہلے کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے گا۔ ایک زمانہ تھا ابرہہ اپنی فوج لے کر آیا تھا کہ کعبۃ اللہ کو گرا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کی، اس زمانے میں بھی کی، آج بھی اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ گھر کسی کے دلوں میں چبھتا نہیں، جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، امریکہ، یورپ اور اسی طرح اسرائیل، ان کے دلوں میں یہ کعبۃ اللہ چبھتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا ایسا کوئی سینٹرل پلیس ہو جہاں لوگ اتنا دیوانہ وہاں چلے آتے ہیں، اتنا دیوانہ۔ کبھی ایسا وہاں نہیں آتا، 24 گھنٹوں میں سوائے فرض نماز کے 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا جس وقت کوئی نہ کوئی اللہ کے گھر کا طواف نہ کر رہا ہو۔ طواف رکتا ہے صرف فرض نماز کے لیے، ساری رات لوگ طواف کرتے ہیں، کنٹینیو چلتا ہے یہ طواف۔ ایک ایسی عبادت جو دنیا میں ہمیشہ سے چلی ہے اور آج تک چل رہی ہے، قیامت کے قریب تک چلے گی، وہ ہے کعبۃ اللہ کا طواف۔ یہ کعبۃ اللہ کا طواف بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کرے ہر مسلمان کو یہ عبادت کرنے کا اللہ موقع عنایت فرمائے۔ ہر مسلمان کے دل میں اس کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ اپنے دنیاوی مقاصد کی وجہ سے اس میں تھوڑا تاخیر کر لیتے ہیں، ورنہ ہر ایمان والے کے دل میں یہ خواہش تمنا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو یہ کعبۃ اللہ ہے، قیامت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک حبشی انسان جو کالا کلوٹا ہے، ایسا انسان، اور اس کی ٹانگیں بہت پتلی ہوں گی، پنڈلیاں اس کی بہت پتلی ہوں گی، اس کا خط بہت چھوٹا ہوگا، ایسا انسان آ کر کعبۃ اللہ کو گرا دے گا۔ یہ قیامت کے قریب ہونے والی بات ہے، ہوگا ایسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں بتائی کہ حبشی ہوگا یعنی کالا کلوٹا ہوگا، اس کی پنڈلیاں بڑی پتلی ہوں گی اور اس کا خط بہت چھوٹا ہوگا، یعنی قیامت کے قریب اتنا کمزور انسان۔ آج بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف ان کی نگاہیں تو ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آج بھی اللہ اپنے گھر کی حفاظت بذات خود کر رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کی حفاظت آج اللہ اب بذات خود کر رہے ہیں، لیکن جب دنیا کو ختم کرنے کا موقع آئے گا، اللہ اپنی حفاظت ہٹانے کے تو ایک کالا انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا میں گورے انسان کو ویلیبل سمجھا جاتا ہے، کالا انسان حبش کا رہنے والا، اور اس کی پتلی ٹانگیں، پنڈلیاں بہت پتلی ہوں گی، یہ تک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی کمزور اور رنگ کے اعتبار سے بھی کمزور، اور یہ فرمایا اس کا خط چھوٹا ہوگا، گڈا انسان ہوگا، ہر اعتبار سے کمزوری جس کے اندر ہوگی، ایسا انسان آ کر کعبۃ اللہ کو اٹھا دے گا۔ یہ یہاں سے بربادی دنیا کی شروع ہوگی، دنیا سے اللہ کا نام ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ تو دوستو یہ کعبۃ اللہ اور یہاں کے مناظر کسی انسان کی آنکھیں اسے دیکھتے ہوئے نہیں بنتی۔ یہ تو رہا کعبۃ اللہ کا منظر، اور مدینہ منورہ کی حاضری میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو زبان سے اور الفاظ میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی وہاں جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، مسجد نبوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اطمینان، وہ سکون رکھا ہے جسے انسان اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی مسجد نبوی کے اندر قدم رکھے گا، ایک عجیب و غریب سکون، چاہے انسان کتنا بھی پریشان ہو۔ ہمارا ایک دوست ہے، میرا کلاس میٹ ہے، وہ تقریباً 30 سال سے مدینہ منورہ میں ہے، ہمارے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا، وہ 30 سال سے ابھی مدینہ منورہ میں ہے، قرآن کی پرنٹنگ پریس کے اندر وہ کام کرتا ہے، 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔
فیملی کے ساتھ بھی تھا، اس کے کچھ بچے وہاں بھی پیدا ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی طبیعت میں تھوڑی بے چینی ہوتی ہے سیدھے مسجد نبی میں آتا ہوں، سکون مل جاتا ہے۔ 30 سال گزر گئے اور 30 سال اس نے گزار دی اس ملک کے، اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر۔ بیوی بچے تو اس کے بنگلور میں، اور وہ 30 سال سے وہاں گزر گئے۔ جب میں واپس آ رہا تھا مدینے سے ہی، ہماری فلائٹ تھی، وہ آخری وقت تک میرے ساتھ تھا۔ جب میں اسے جدا ہو رہا تھا اس نے میرے سامنے دعا کی درخواست کی، حالانکہ اس کی دعا بھی بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جب جدا ہو رہے تھے تو اس کی زبان پہ ایک جملہ تھا، مجھے کسی دعا کی ضرورت نہیں، میرے حق میں ایک دعا کرنے کے میں زندگی کی آخری سانس تک مدینے میں رہوں۔ جو آدمی 20 سال تک مدینہ منورہ میں زندگی گزارا، آج تک اس کا دل نہیں بھرا ہے، اور وہ کہتا ہے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، پریشانی ہے مدینے میں، بیوی بچے یہاں ہیں، کبھی بچوں کا ٹینشن آ گیا، کبھی بیوی کا ٹینشن آ گیا، کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے جب بھی کوئی پریشانی آ گئی بس چلا آتا ہوں مسجد میں، تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں، سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جنت کو اور مدینہ منورہ کو ایک جنت کا نمونہ بنا دیا ہے، اور میں اسے آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ خود جانیں، وہاں دیکھیں اللہ نے جن کو مال دیا، ایسا نہیں کہ مالدار ہی آئیں گے، بہت سارے غریب بیچارے تو وہاں آتے ہیں، جن کے دلوں میں تڑپ ہوتی ہے، جن کے دلوں میں خواہش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور بلاتا ہے۔ اللہ پیسوں کا محتاج نہیں ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو صرف انسان کے دل کی تمنا کو دیتا ہے۔ تمنا کس کے دل میں ہے، تڑپ کس کے دل کے اندر ہے؟ تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی وہ تڑپ اپنے دل کے اندر پیدا کر۔ دنیا میں آئے ہیں، ایک دن تو مرنا ضرور ہے، دنیا سے ہم چھوٹ جائیں گے، بھلے سے ہم نے سوئٹزرلینڈ نہیں دیکھا، امریکہ نہیں دیکھا، لندن کی برج پہ ہم نے سفر نہیں کیا، کوئی پرواہ نہیں، اگر دنیا میں آنے کے بعد ایک مرتبہ کعبہ اور ایک مرتبہ مسجد نبوی نہیں دیکھی تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ دنیا میں آ کر ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ دنیا میں آنے کے بعد تم نے کوئی حسین چیز ہی نہیں دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا۔ ایک اور بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام عرض کرنے جاتے ہیں۔ یہ بات بتانے سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کو سمجھاتا چلوں۔ دیکھیے دن بدن عمرہ کرنے میں مدینہ منورہ کی حاضری میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی، پہلے جتنی آسانیاں تھی وہ ختم ہوتی جا رہی۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں عمرہ کرے، یا حج کی طاقت ہے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا وہ حج کرے، اس لیے کہ ہر سال ہر دن بدن جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، ہر عبادت کے لیے وہاں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ پہلے عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے، سلے ہوئے کپڑے بھی پہنے کعبۃ اللہ کے پاس چلیں گے، آسانی کے ساتھ سارے دروازے ساروں کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ اب لیکن اب نہیں ہے، اب تو احرام پہن کر جانا ہے اور صرف اندر جانا ہے اور وہاں رہنا ہے۔ ایسے ہی طواف کرنا ہے تو پہلے فرسٹ فلور کے اوپر کرنا ہے، فرسٹ فلور پہ طواف کرے گا انسان اتنا بڑا ہو جائے گا، 7 چکر لگانے میں جانے کے کم از کم 1 گھنٹہ ٹائم لگے گا۔ اب وہ جو اوپر سے جائے گا، پہلے یہ چیز نہیں تھی، لیکن اب قانون بنا دیا گیا کہ فرسٹ فلور پر جو احرام کی حالت میں نہیں ہے وہ فرسٹ فلور پر طواف کرائیں، تو قانون بدل گیا، طواف کرنا مشکل ہو گیا، پہلے آسان تھا اب مشکل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام عرض کرنے کے لیے پہلے بہت آسان تھا، مسجد نبی میں نماز پڑھو، ہر نماز کے بعد سارے مسلمانوں کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے سامنے سے گزرتے ہوئے سلام عرض کرتے تھے، بہت آسان تھا۔ لیکن اب جب ہم گئے تو اتنا لمبا چکر لگا کے جانا پڑتا ہے، مسجد سے باہر نکالا جاتا ہے۔ مسجد سے باہر ایک کیوں بنائی جاتی ہے، ایک تھوڑا لمبا سفر کاٹ کر پھر مسجد میں داخل ہونا پڑتا ہے، پھر وہاں سے جا کر سلام عرض کرنا پڑتا ہے، بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے۔ مکے میں بھی پہلے آسانی تھی اب مشکل ہو گئی، مدینے میں پہلے آسانی تھی اب مشکل ہو گئی۔ ریاض الجنہ میں ہر کوئی انسان جاتا تھا، مسجد نبی میں نماز پڑھ لیتا تھا، اور اب حالت
گئی کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے فون پہ ایپ ڈال کر وہاں سے اسے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ٹائم فکس کرنا پڑتا ہے، پھر اس ٹائمنگ کے ساتھ آدمی کو ریاض الجنہ میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھنے کا ٹائم ملے گا۔ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، اب مشکل ہو گئی۔ جب ہم گئے ہمارے سے جانے سے 2 دن پہلے تک عورتوں کے لیے بھی یہی تھا کہ وہ اپنے فون کے اندر ٹائم لیں اور ٹائم ملنے کے بعد وہ فون دکھا کر اندر جائیں، لیکن الحمدللہ جب ہم گئے تو 1 دن یا 2 دن پہلے وہ قانون نکال دیا گیا، عورتوں کے لیے فری کر دیا گیا، وہ عشاء کے بعد جا سکتی ہے، ریاض الجنہ میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آج جو کر لیں گے وہ آسانی ہے، جتنا دیر کریں گے اتنی مشکلیں پیدا ہو جائیں گی اور اتنے قوانین بنتے چلے جائیں گے اور اتنی پریشانیاں ہو جائیں گی۔ طواف کرنا مشکل ہو جائے گا، عمرہ کرنا مشکل ہو جائے گا، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جتنی دیر کریں گے اتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جب اللہ نے موقع دیا ہے اور سہولت ہے تو پہلی فرصت کے اندر انسان کو حج اور عمرہ، جن کے اوپر حج فرض ہے وہ حج کرے، جن کے پاس حج کی طاقت نہیں ہے وہ عمرہ کرے۔ عمرہ ایک نفل عبادت ہے اور حج ایک فرض عبادت ہے۔ لہٰذا دوستو ایسی چیزیں یہ کہتے رہیں گے تو ہماری پیاس بھی مٹے گی نہیں، اور آپ سنتے رہیں گے تو آپ کی بھی پیاس مٹے گی نہیں، لیکن جس دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک اور مقدس مقامات اپنی آنکھوں سے دکھائے گا تو تب جا کر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کیا عجیب و غریب بخش رکھا ہے۔ ایک اور بات عرض کر دوں، چونکہ دوبارہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے پھر تو ہمیں ذی الحجہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ سفر سے واپس آئے تو کچھ باتیں ذہن کے اندر چل رہی ہیں، میں اسے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک اور بات جو ہم نے نوٹ کی اس مرتبہ، اس سے پہلے بھی ہم کہے تھے لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ جو پھرانے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک چیز کی طرف ہماری نشاندہی فرمائی کہ دیکھو اللہ کی قدرت اور اس کا کرشمہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، 2 قبلے والی مسجد ہے۔ یہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا جو ہے قبلہ وہ کعبۃ اللہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہی کی حالت میں آیتیں اتار دی کہ تم اپنا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لے، مسجد حرام کی طرف کر لے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آج کے بعد تمہارا قبلہ مسجد حرام ہے، اب آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز نہ پڑھیں، مسجد حرام۔ نماز ہی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈائریکشن بدلا، قبلہ بدلا، اور مسلمان سب کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ 2 قبلے ہو گئے، قبلتین کہتے ہیں 2 قبلوں والی مسجد۔ جس مسجد میں یہ آیت اتاری گئی جہاں قبلہ بدلا گیا وہ دونوں طرف کے قبلے اس مسجد کے اندر موجود ہیں۔ پہلا جو قبلہ تھا وہاں بھی ایک گنبد بنایا گیا ہے اوپر مسجد کی چھت پہ، اب کعبۃ اللہ کا جو قبلہ بنایا گیا اس کے اوپر بھی ایک گنبد بنایا گیا ہے۔ دونوں گنبد تھوڑا فاصلے کے ساتھ مسجد قبلتین کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے۔ آج تک ہم نے یہ بات نوٹ نہیں کی تھی لیکن اس مرتبہ ہم نے نوٹ کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کا کرشمہ۔ آج بھی ایک زندہ معجزہ یہ ہے کہ دونوں گنبد ہیں، بڑے بڑے گنبد ہیں۔ اللہ کا کرشمہ یہ ہے کہ بیت المقدس کا جو گنبد ہے، جس طرح پہلے نماز چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے جس ڈائریکشن پہ، وہ گنبد کے اوپر آج ایک بھی کبوتر نہیں بیٹھتا، اور اس کے بالکل پاس میں مسجد حرام کی طرف کا قبلہ ہے، اس کے اوپر ایک گنبد ہے، بالکل تھوڑا فاصلے کے اوپر ہے، اور یہ گنبد کے اوپر چاروں طرف کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک کبوتر کو کیا معلوم کہ یہ بھی یہ گنبد بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں بیٹھنے کی جگہ ہے، اسے کس نے سمجھایا؟ ان کے کہنے کے بعد ہم نے بھی بظاہر جتنی دیر ہم وہاں رہے دیکھتے رہے کہ شاید کوئی کبوتر اس گنبد کے اوپر بھی بیٹھ جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس نے بتانے والے نے کہا میں 6 سال سے دیکھ رہا ہوں آج تک اس گنبد پر ایک کبوتر نہیں بیٹھا۔
جو بھی کبوتر بیٹھتا ہے وہ مسجد حرام کے قبلے کی جو ہے گنبد کے اوپر ہی بیٹھتا ہے. بڑا عجیب و غریب منظر تھا. پھر ہم نے اسے اپنے موبائل فون کے اندر ایک فوٹو لے لی تاکہ یادداشت رہے. فوٹو کے اندر بھی باقاعدہ دکھتا ہے ایک گنبد پہ کبوتر بے شمار بیٹھے تھے. ایک گنبد کے اوپر ایک بھی کبوتر موجود. یہ اللہ کا کرشمہ ہے, یہ اللہ کے حضرت ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو جس طرح کبوتر بیٹھے وہ ہماری پسندیدہ چیز ہے. یہ پچھلا ہے, اسے ہم نے, یہ بھی ہمارا قبلہ تھا لیکن بدل دیا گیا. تو آپ جو کبوتر بیٹھے گا وہ ہمارے موجودہ قبلے کی طرف بیٹھے گا. میرے پاس فون میں بہت سارے لوگوں نے اس کی فوٹو بھیجی, میرے پاس نہیں ہے ایک بھی کبوتر اس کو بنتے, حالانکہ دونوں میں زیادہ فاصلہ نہیں. کیا اللہ کی عجیب. ایسے بہت ساری نشانیاں ہیں, وہ ایک ہی نشانی نہیں. اگر انسان کے پاس وہ سوچنے والی آنکھیں ہو تو پھر اللہ اسے ختم کرنے پر دکھاتا ہے. اور جو چیزیں میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا, ایسی چیزیں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے بہت دیکھی. جیسے دعاؤں کا قبول ہونا, یہاں دعا مانگی یوں دعا قبول ہو گئی. کسی چیز کے بارے میں یوں مانگا, تھوڑی دیر کے بعد مانگا ہوا وہ چیز ہو گئی. ایسی ایک نہیں, دسیوں دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قبول کی. وہ جگہ ہی ایسی ہے جہاں انسان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں, جہاں انسان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. لیکن دوستو یہ بہت ہی زندگی کا ایک بہترین سفر ہوگا اگر کوئی انسان حج اور عمرے کا سفر کرے. تو دوستو آپ میں سے جن لوگوں نے کیا ہے عمرہ اور حج, اللہ آپ کے حج اور عمرے کو قبول کرے. جنہوں نے نہیں کیا ہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ دنیا کا گھر آپ جتنا حسین اور خوبصورت بنا لیں وہ تو چھوٹ جائے گا. اگر آپ نے اپنے اللہ کا گھر نہیں دیکھا تو پھر آپ دنیا میں کچھ نہیں دے گا. لہٰذا آپ اپنی زندگی کی پہلی فرصت میں اللہ کے گھر کو دیکھ لیں, مدینہ منورہ کی حاضری میں حاضر ہونے کی تمنا اور خواہش اپنے دلوں میں پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, بلکہ ہر ایک مسلمان کو اپنے مقدس مقامات کا بار بار سفر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.